أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا اله الا الله محمد رسول الله. قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، عرض ہے کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ 7 دی 26ویں آیت پاک فرمایا، خواہش تے عمل نہ کرو تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گے. اللہ سونا چکے ہر بندے تے بڑا مہربان ہے اور ہر انسان نو بہت محبت بری نگاہ نہ ہر ویلے دیکھدا ہے. اس واسطے اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا فرمایا اور انسانیت واسطے 1,24,000 انبیاء نو علیہم السلام نو بھیجیا، کتاباں اتاریاں، صحائف اتارے اور سب تو آخر تے قرآن حکیم ساڑھے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے اتاریا، جڑا مکمل نظام حیات زندگی دے ہر شعبے واسطے اور ہر دور واسطے اور قیامت تک مکمل رہنمائی ہر طرح دی یہ اندر موجود ہے. اس واسطے ایک قرآن کریم دا پیغام جڑا اللہ سونے دا پیغام ہے، نظام ہے، پروگرام ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑ تک پہنچایا. آپ دا اے احسان ہے، آپ دے تے انہیں احسان ہے کسی ایک احسان دا بھی حق نہیں ادا کر سکتے. اور پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے پوری کائنات دی حکمرانی بخشی، آپ آج بھی حکمرانی فرما رہے ہیں. اس واسطے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دی ہر لہر چ موجود ہے، آپ ہر جگہ حاضر و موجود ہے اور آپ مختار ہے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو قاسم بنایا، اپنے خزانے دے بٹھایا کہ حبیب جن جو چاہے عطا فرما. چونکہ آپ اللہ دے حبیب نے، کسی نے مقام نصیب نہیں، اور اللہ رب العزت دے آپ قرب خاص چاہے جتھے کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا. اور پھر آپ دی روحانی سیر جاری و ساری ہے، لیکن کوئی بھی ولی تا درکنار کو نبی بھی آپ دے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت دے قرب خاص میں نے میرا اللہ کھڑوندا بھی ہے، پڑھوندا بھی ہے، جتھے نہ کو فرشتہ نہ کو نبی مرسل جا سکتا. بحال میں عرض کر رہے سی اللہ سونا چکے اپنے بندیاں دے مہربان ہے. اس وقت رب سونا چاہتا کہ انسان نو میں جس مقصد واسطے پیدا کیتا، یعنی انسان نو پیدا کرنے دا مقصد یہ سکا کہ میرا عرفان حاصل کرے، میں نے پہچانے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی باطن دے اندر کچہری چ بھی حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد نہ میری حضوری چ حاضر ہو کے میرا دیدار حاصل کرے، جڑا یہ زندگی دا مقصد ہے اور یہ فطرت ہے اور یہی کمال ہے. تو اسلام اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا، اگر فطرت تے قائم ہے تے کامیاب ہے. جویں انسان مٹی چو بنیا
ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਮੇਵਾਜਾਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੈਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮੂਮਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕਾਲਾ ਯਰਕਾਨ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸ اور برین دے امراض اور دیگر جسمانی امراض وغیرہ وغیرہ، یہ سارے صرف اسی واسطے پیدا ہو رہے ہیں کہ اسی فطرت تو ہٹ گیا تے اسلام چونکہ دین فطرت ہے، یہ تے عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان نو فطرت تے قائم رکھتا ہے۔ جب تک انسان قرآن و سنت تے دی روح دے مطابق عمل کرتا رہتا ہے اور صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، متقی، علماء، مشائخ کو قرآن سنت فقہ دا علم حاصل کردا، پھر تیری روح دے مطابق عمل کردا، انہاں دی صحبت دے وچ صحبت مولا دی نعمت حاصل کردا ہے، پھر اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نسبت دی نعمت حاصل کردا ہے، اور پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق ولایت کردا ہے، اور فنا فی توحید دا کمال حاصل کردا، قلباً ذات مولا چ ڈب جاندا، نماز عشق نہیں طلبدا، اور باطن چ دی روح جسم چوں نکل کے پرواز کردے ہیں رب سن دی بارگاہ تک جاندی ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ، اپنی حضوری چ حاضری دا شرف بخشیا، اور دولت عظمیٰ نعمت کبرا مینوں حاصل ہوئی، تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جو تسی ظاہری عشق نو جان لیا تے تواڈے تے لازم ہے کہ بجائے عشق دے میرے وچ فنا ہو جاؤ، کیونکہ عشق جڑا ہے یہ عاشق و معشوق دے درمیان حجاب ہے، یعنی مختصر ہے کہ قلباً ذات مولا جی ڈب جا ہمیشہ ہمیشہ لے۔ لیکن یہ نعمتاں تاں ہی نکلنی اگر اسی جنت و دوزخ چوں نکلاں گے، ماسو اللہ چوں نکلاں گے، ساری خلق چوں نکلاں گے، خلقی اسباب و ارباب چوں نکلاں گے، دنیا دی طلب، محبت اور رغبت چوں نکلاں گے، شیطان دی پوجا چھڈاں گے اور خواہشات نفس چوں نکلاں گے، نفس نو فنا کراں گے، فنائے نفس حاصل کراں گے، پھر فنائے قلب حاصل ہو تو پھر قلب نو دوام ذکر و حضور دی نعمت حاصل ہوئے گی، حق الیقین دا کمال حاصل ہوئے گا، فنا فی الذکر دا کمال حاصل ہوئے گا، سلطان الاذکار دا کمال حاصل ہوئے گا، اور عشق الہی، عرفان الہی، قرب الہی، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل قرآن و سنت دے انوارات حاصل ہون گے۔ اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی ذاتی تجلیات و انوارات تے برسن گے، یہ اپنے اندر جذب کرے گا، جو ہر شیطانی ظلماتی لہر نکل جائے گی، تے اندر نورانی ہوگا، تے لطاف باطن چ پرواز کرنے گے، یہ روح باطن چ پرواز کردے ہوئے اپنے مقصد حیات نو حاصل کرے گی، جس مقصد واسطے میرے مولا نو پیدا کیتا، تے پھر یہ فطرت قائم رہے گا۔ تے انسان چونکہ اللہ رب العزت اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے، ظاہر سے باطن سے، بغیر کسی محتاجی تو جدو انسان اپنے اندر نو پاک کرے گا، جویں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ تو جدوں یہ اپنے دل نو پاک کرے گا تو پھر یہ دل قیام کرے گا، ذکر قیام کرے گا، کیونکہ پلید دے اندر نور ذکر جڑا ہے نہ قیام کردا نہ جذب ہوندا ہے۔
تو جب تک دل قلب ذاکر نہیں ہوندا، دل اللہ ہو نہیں کردا، یہ نور یہ انگ انگ ہر لہر چ نہیں رچدا بسدا۔ جب اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان دیا، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے، نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ میں۔ سبحان۔ لیکن انسان اپنے مقصد حیات نو تاں ہی حاصل کردا ہے جے سچا مومن بنے گا اور قرآن و سنت دے ہر حکم تے عمل کرے گا، نفس دے خلاف جہاد اکبر جاری رکھے گا، پھر سچا مومن بنے گا۔ اور ایسا مومن بنے گا پھر دن رات امت واحدہ واسطے کام کرے گا، قرآن و سنت دی تعلیمات نو عام کرے گا، باطل دے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے گا، شیطانی قوتاں نو ہر میدان چ شکست دے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل فرمائی کہ بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور اقبال فرماندے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، لیکن نعمتاں تاں ہی سانو حاصل ہون گیاں اگر اسیں نفس دے خلاف جہاد کران گے، کیونکہ یہ نفس دی خواہشات ہے، لذات ہے، شہوات ہے، مال ہے، مشہوری ہے، کرسی ہے اور شغل خلق ہے، خلقی اسباب و ارباب ہے جنہاں تے بھروسہ کرنا شرک ہے، اور اپنی نفس دی خواہشاں تے عمل کرنا اللہ سبحانہ دے خلاف بغاوت ہے۔ یہ تاں ہی ہوگا اگر اسیں، کیونکہ نفس جڑا شیطان دے بنائے ہوئے پروگراماں دے پیچھے لوندا ہے، جویں عصر حاضر وچ بھی بے شمار رنگ برنگے علم ایجاد کیتے نے، روحانیت دے نام نال بھی، سیاست دے نام نال بھی، معیشت دے نام نال بھی، انہاں دے خلاف جب تک انسان انہاں دا مقابلہ نہیں کردا، انسان نوں انہاں دی غلامی چوں نہیں چھڈاوندا، جننے لوگ پھسے ہوئے نے۔ اور تاں ہی ہو اگر انہاں تک اسی پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاواں گے، جڑا پیغام ساڈے پیارے آقا و مولا نے ساڈے تک پہنچایا، کیونکہ اللہ سونے نے آپ دی ڈیوٹی لائی ہے، حبیب پیغام نو میرے بندے تک پہنچا دیو، تے سانوں اگے حکم کرتا ہے کہ تسی ہر بندے تک پہنچا دیو، دنیا دے ہر انسان تک اپنے تمام وسائل صرف کر دیو، پوری ہمت صرف کر دیو اور دن رات جد و جہد کرو، اس لیے کہ جڑیاں ازلی سعید الفطرت روحاں نے جویں انہاں تک پیغام پہنچیا فوری وہ قبول نہ گیا اور تے عمل کرن گیا راہ مولا دے مسافر بن جان گیا۔ لیکن جڑیاں بدبخت روحاں نے ازلی انہاں تے کدے بھی نہیں مننا، جویں بے شمار غیر مسلمان جنہاں کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دا، تے ساڈے اندر منافقین گمراہ فرقے والے اور 2 نمبر غیر شرع بابے ٹول ٹمکے ناچ گانے والے صوفیزم والے اینیت دے قائل ہے، یہ بدبخت سارے ایجنٹ ہیں انہاں دے، تے انہاں کدے بھی نہیں قبولنا، یہ تو ویسے ہی گلاں سن کے سڑ جاندے پھک جاندے بیچارے، بڑی تکلیف ہوندی ہے، اعتراض کرلا پیندے کرنا، اس لیے کہ عقل دے چکر 'چ پھسے، جویں اقبال رحمت